سبیل ٹرسٹ محبوب نگر کی جانب سے الماس فنکشن ہال محبوب نگر میں ایک جلسہ عام بعنوان خدمت خلق اعلیٰ ترین عبادت منعقد کیا گیا۔ جلسے کی صدارت امیر ملت اسلامیہ مولانا سید شاہ جمال الرحمان صاحب مفتاحی سرپرست اعلیٰ سبیل ٹرسٹ نے کی، جبکہ بطور مہمان خصوصی مولانا پی ایم مزمل نقشبندی رشادی والا جاہی، مولانا حافظ پیر خلیق صابری جنرل سیکریٹری ریاستی جمعیت علماء نے شرکت کی اور خطاب کیا۔ مولانا شاہ نعیم کوثر رشادی صدر سبیل ٹرسٹ نے جلسے کی نگرانی کی۔ اس جلسے سے اپنے خطاب میں مولانا سید شاہ جمال الرحمان مفتاحی نے کہا کہ موجودہ حالات میں اسلام کے صحیح چہرے کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہر عمل میں اسلام کی جھلک ہونی چاہیے اور اسلام کے سب سے بڑے پیام انسانیت کی خدمت یعنی خدمت خلق کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ مولانا نے سبیل ٹرسٹ کی اس ضمن میں کی جا رہی خدمات کو اس کی ایک مثال بتایا۔ مولانا پی ایم مزمل نے اپنی مخاطبت میں کہا کہ ایک دوسرے کی مدد اور خدمت خلق کے جذبے سے کیے جانے والا ہر کام اللہ کو پسندیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مانگنے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ افضل ہے۔ مولانا نے مزید کہا کہ آج انسان کو چاہیے کہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہمیشہ پیش رہنا چاہیے۔ انہوں نے سبیل ٹرسٹ کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ٹرسٹ کی جانب سے مسلسل کیے جا رہے فلاحی کام سارے سماج کے لیے مشعل راہ ہے۔ مولانا خلیق صابری نے بھی اس جلسے سے خطاب کیا۔ جلسے کے اختتام پر سبیل ٹرسٹ کی جانب سے 4 طلباء میں لیپ ٹاپ، 7 مستحق خواتین میں سلائی مشینیں اور 12 مستحق لڑکیوں کی شادیوں کے لیے پلنگ، بستر، الماری اور دیگر ساز و سامان دیا گیا۔ اس موقع پر مولانا عبداللہ خان حسامی صدر جمعیت علماء محبوب نگر، مولانا فخر الدین رشادی، مولانا ظہیر اللہ خان رشادی، محمد عبدالہادی ایڈوکیٹ، محمد محسن خان، سید سعادت اللہ حسینی، بلدی فلور لیڈر عبدالقدیر سیٹھ، رکن ٹرسٹ محسن خان، مرزا قدوس بیگ، حافظ ادریس سراجی کے علاوہ استفادہ کنندگان اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ دولت کا ہونا برا نہیں ہے، میرے آقا کی زندگی کامل زندگی، میرے آقا کی زندگی مکمل زندگی۔ ہم نے صرف آقا کی غربت کو سنا ہے، ہم نے صرف آقا کی غربت کو بیان کیا ہے، ہم نے صرف آقا کے پیٹ کے پتھروں کا تذکرہ کیا ہے، ہم نے صرف آقا کے کپڑوں کے پیون کا تذکرہ کیا ہے۔ میں کان پکڑتا ہوں حضرات علماء جو میری عمر کے ہیں، میرے باپ کے فارغین ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں میرے آقا کی وسعت بھی بیان کرو۔ میرے آقا کا وہ لباس جس کی قیمت کا تذکرہ حضرت امام ترمذی بیان فرماتے اس زمانے میں 200 دینار کا تھا۔ 200 دینار کا ایک جوڑا آقا اسے بھی پہنے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا بھی کھائیں گے، لیکن ترجیح آقا نے غربت کو دی ہے، ترجیح آقا غریبوں کے ساتھ رہنے کو دی ہے، دعا بھی آقا نے غریبوں کے ساتھ رہنے، بیٹھنے، کل قیامت میں اٹھنے کی دعا کی ہے۔ یہ اور بات ہے، آقا کی زندگی کامل زندگی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی ہدایات بہت اہتمام سے ارشاد فرمائی جس سے لوگوں میں امن و امان قائم ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، لوگ اپنے خالق مالک پیدا کرنے والے پروردگار کو راضی کرنے والے اعمال و عبادات میں مشغول بھی رہیں، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، رشتہ داروں سے تعلقات کو اچھے رکھو، اللہ کی عبادت کرو،
اور جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ یہ خلاصہ ہے نبی علیہ السلام کے ارشاد کا۔ آج صورتحال ایک دم مختلف ہو گئی، ایک دوسرے کے لیے امن چاہنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ ضرورت مندوں کی خدمات کرنے کے بجائے خود غرضی مفاد پرستی میں لوگ گرفتار ہو گئے۔ تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رکھنے کا کوئی اہتمام باقی نہیں رہا۔ بے شمار لوگ مختلف قسم کی پریشانیوں میں ہیں، کوئی بیماریوں میں پریشان ہے، کوئی معاشی حالات سے پریشان ہے، ان کا کوئی ہمدرد، ان کا خیر خواہ، ان کی مدد و نصرت کرنا، یہ اس وقت میں باقی نہیں رہا لوگوں میں۔ اسی قسم کے مقاصد کے پیش نظر کہ تمام لوگوں میں انسانی جو رشتہ ہے اس کے نتیجے میں ہر ایک کے ساتھ سلوک اچھا کریں۔ اگر اللہ نے کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے تو وہ اپنی اس صلاحیت کو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ اگر آپ میں اہلیت ہے، کوئی غریب بیمار ہے تو آپ اس کا علاج کریں۔ اگر کسی بے روزگار کو آپ روزگار سے لگا سکتے ہیں تو وہ لگا کے دے دیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا کہ حضرت میرے پاس کچھ نہیں، تو ان سے نبی علیہ السلام نے ایک کلہاڑی منگوائی، اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ لگایا اور فرمایا کہ تم اس کے ذریعے سے لکڑیاں کاٹو اور اس کو بیچ کے اپنی ضرورت پوری کرو۔ لوگوں پر نظر رکھنا اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اچھا نہیں۔ تو اسی لیے جہاں کہیں بھی اس قسم کے جلسے ہو رہے ہیں تو ہم یہ بات سنا رہے ہیں لوگوں کو کہ اس وقت میں آپ ضرورت مند ہیں تو کچھ خیر خواہ لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں، لیکن آپ کوشش کر کے محنت کر کے خود آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ یہ مسلسل بیان بھی کر رہے ہیں ہم لوگ۔ جی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ آدمی وہ ہے جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور میرے سب سے زیادہ نزدیک قیامت کے دن رہنے والا وہ آدمی ہے جو اچھے اخلاق والا ہو۔ ہم ان اجتماعات کے ذریعے سے اسی پیغام کو بلا تفریق مذہب و ملت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ بھی رفاہی بہت سارے تنظیموں کی جانب سے جو خدمات ہوئی اس میں دونوں ہی قسم کے طبقے کو، مسلم ہوں غیر مسلم ہوں، جو بھی ضرورت مند ہے، انسانی رشتے سے ان کی خدمت کرنا ہمارا کام ہے۔ اور مسلمانوں کو صحیح اسلام پر چلنے کی تلقین کرنا، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے اسلام پر نہیں چلنے کی وجہ سے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مذہب یہ سکھاتا ہے، حالانکہ حقیقت ایسی ہے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے امن کا پیغام دیا، سلامتی کی تعلیم دی، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین فرمائی، اور ایک جملے میں ارشاد فرما دیا پورا دین کیا ہے۔ فرمایا ان الدین النصیحہ، دین صرف خیر خواہی کا نام ہے۔